تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں کسی کی زندگی پر بیتا ایک خوفناک، پراسرار اور سچا قصہ۔ ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ضرور پیش آیا ہوتا ہے جو اسے تاعمر یاد رہتا ہے۔ میرے ساتھ بھی ایک ایسا ہی دہشت ناک واقعہ پیش آیا ہے جو مجھے بھلا ہی نہیں بھولتا۔ یہ واقعہ مجھے جب بھی یاد آتا ہے اس رات کی خود پر گزری کیفیت تازہ ہو جاتی ہے۔ وہ واقعہ کیا تھا، آئیے آپ کو سناتا ہوں۔ میرا نام سلمان ہے۔ میں لانڈھی کے علاقے گوشت مارکیٹ میں رہتا ہوں۔ میرے ماموں کا پتلونوں کی سلائی کا کارخانہ ہے۔ وہ لانڈھی میں رہتے ہیں اور وہیں ان کا کارخانہ ہے۔ میں ان کے کارخانے میں کام کرتا ہوں۔ گھر کے حالات اتنے اچھے نہ تھے کہ میں اپنی تعلیم جاری رکھ سکتا، اسی لیے تعلیم چھوڑ کر میں نے ماموں کے کارخانے میں کام شروع کر دیا۔ میرے ساتھ اور بھی بہت سارے لڑکے تھے جو اس کارخانے میں کام کر رہے تھے۔ میرے ماموں مجھ پر اور ایک اور لڑکا جس کا نام ذیشان تھا اس پر مکمل بھروسہ کرتے تھے۔ ذیشان میرا دوست بھی تھا، یوں سمجھ لیں کہ ہم ماموں کے قابل اعتبار بندے تھے۔ ایک بار ماموں کے پاس ایک بڑا آرڈر آیا جسے ماموں نے ہم سب لڑکوں کے ساتھ مل کر پورا کیا، مگر جب اس کی ڈیلیوری کا وقت آیا تو ماموں کی طبیعت خراب ہو گئی۔ ان کا بلڈ پریشر تو پہلے ہی ہائی رہتا تھا، بخار نے انہیں بستر سے لگا دیا، اور یہ سب کام کی زیادتی اور آرڈر کو وقت پر پورا کرنے کی ٹینشن سے ہوا تھا۔ 3 دن کے آرام اور دوا سے وہ اب پہلے سے کافی بہتر تھے، مگر انہیں کمزوری محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے کہا، ماموں آپ فکر نہ کریں، اس آرڈر کو میں اور ذیشان ڈیلر تک پہنچا دیں گے۔ آپ کے ساتھ جاتے رہنے کی وجہ سے وہ لوگ مجھے پہچانتے ہیں، بس فون کر کے انہیں انفارم کر دینا، باقی کا کام میں اور ذیشان کر لیں گے۔ ماموں نے لاکھ منع کیا مگر میں نے ان کی ایک نہ سنی۔ ممانی نے بھی میری بات کی تائید کرتے ہوئے کہا، آپ بلا وجہ کی ضد چھوڑ دیں۔ جب سلمان کہہ رہا ہے کہ وہ آپ کا یہ کام کر دے گا تو آپ اس پر بھروسہ کریں نا، کچھ ہی دنوں کی بات ہے، پھر جب آپ ٹھیک ہو جائیں گے تو خود ہی چلے جایا کرنا۔ میرے اصرار اور ممانی کے کہنے پر ماموں خاموش ہو گئے۔ مقررہ دن میں اور ذیشان مطلوبہ آرڈر لے کر صدر کے علاقے پہنچے۔ اللہ کے فضل و کرم سے تمام معاملات بخوبی انجام پا گئے۔ ہمارے پاس ایک بڑی رقم تھی، اب مسئلہ اسے بخیر و عافیت ماموں تک پہنچانا تھا۔ اس کے لیے میں اور ذیشان نے یہ کیا کہ تمام رقم کو کئی حصوں میں کر کے ہر حصے کو گاڑی کی مختلف جگہوں میں چھپا دیا۔ کچھ رقم اپنے کپڑوں کی اندرونی جیبوں میں چھپا لی۔ اب ہم رقم کی طرف سے مطمئن تھے۔ پیسوں کو سیو کرنے کی ٹینشن سے آزاد ہوئے تو بھوک کا احساس جاگ اٹھا۔ یہ رات کے تقریباً 10 بجے کا وقت ہوگا۔ ہم نے وہیں کے ایک ریسٹورانٹ سے کھانا کھایا۔ کھانے کے بعد چائے کی طلب ہوئی تو ہم نے ایک کپ چائے پی۔ وقت دیکھا تو رات کے 11:25 ہو رہے تھے۔ ہم نے گھر فون کر کے اطلاع دے دی تھی کہ ہمیں آنے میں دیر ہو جائے گی۔ اس وقت میرے پاس نوکیا کا کی پیڈ والا موبائل تھا جو میری جیب میں ہر وقت موجود رہتا تھا۔ گھر اطلاع دینے کے بعد گو کہ ہم مطمئن تھے، مگر رات زیادہ ہونے اور دور کا سفر کرنے کے خیال سے ہم اب پریشان ہو رہے تھے۔ اسی لیے بل ادا کر کے ہم جلدی سے سوزوکی میں سوار ہوئے اور روانہ ہو گئے۔ رات جیسے جیسے بڑھتی جا رہی تھی، سردی میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ گرم گرم چائے پی کر ہمیں کافی تسکین ملی تھی۔ سفر کے دوران ہم دونوں ہلکی پھلکی باتیں بھی کرتے جا رہے تھے۔ ناصر کالونی سے گزرے تو ذیشان کہنے لگا، یار سلمان، گاڑی کی سپیڈ مزید بڑھا دے کیونکہ آگے کا علاقہ لوٹ مار کے لیے مشہور ہے۔ ایک تو رات کا وقت ہے، دوسرے ہمارے پاس اچھے خاصے پیسے ہیں۔ ویسے بھی اس وقت ٹریفک نہ ہونے کی وجہ سے فل سپیڈ سے گاڑی چلائی جا سکتی ہے۔ اس کے کہنے پر میں نے سوزوکی کی رفتار بڑھا دی۔ کراسنگ سے ذرا آگے گئے تو دیکھا دور سڑک کے درمیان میں ایک برقع پوش عورت 2 بچوں کے ساتھ کھڑی نظر آئی۔ بیچ سڑک پر کھڑے ہو کر وہ ہمیں رکنے کا اشارہ دے رہی تھی۔ اتنی رات گئے کسی عورت کا یوں بیچ سڑک پر کھڑا ہونا کسی اچنبے سے خالی نہ تھا، مگر جس طرح وہ راستہ روک کے کھڑی تھی گاڑی روکنا پڑی، دوسری صورت میں گاڑی اس پر سے گزارنا پڑتی۔ اس کی یہ حرکت مجھے سخت ناگوار گزری تھی۔ اس سے کافی فاصلے پر گاڑی روک کے میں نے کھڑکی سے سر باہر نکال کر تیز آواز میں کہا، اے بی بی ہٹو راستے سے۔
میری بات انسنی کرتے ہوئے وہ عورت تیز تیز قدموں سے چل کر قریب آ گئی اور کہنے لگی، بھائی میں بہت پریشان ہوں، میرا بھائی بہت بیمار ہے، مجھے اس کے گھر جانا ہے، یہ آگے اس کا گھر ہے۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے ایک سمت اشارہ کرتے ہوئے بتایا، بھائی میں کافی دیر سے کسی سواری کے انتظار میں ہوں مگر کوئی سواری نہیں مل رہی، آپ میری مدد کریں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، اگر آپ مجھے وہاں پہنچا دیں میں بہت شکر گزار ہوں گی، میرا بھائی سخت بیمار ہے۔ اس عورت نے التجائیہ انداز میں کہا۔ میں نے اپنے لہجے کی ناگواری پر قابو پاتے ہوئے کہا، دیکھیے بہن، ہمیں پہلے ہی بہت دیر ہو چکی ہے، ہمیں ابھی کافی آگے جانا ہے، ہمارے گھر والے ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے، آپ کسی دوسری سواری کا بندوبست کر لینا۔ وہ بھی ایک نمبر کی ڈھیٹ عورت تھی، کہنے لگی، ارے بھائی یہ 4-5 سٹاپ آگے کا راستہ ہے، اکیلی عورت ہوں، 7 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کہاں جاؤں گی رات کے اس وقت؟ کسی اکیلی تنہا عورت کا یوں سفر کرنا ٹھیک بھی تو نہیں نا، یہ تو آپ بھی جانتے ہیں، آپ ادھر جا رہے ہیں، اگر اپنی گاڑی میں تھوڑی دیر کے لیے جگہ دے دیں گے تو آپ کا کیا جائے گا؟ میرے کچھ کہنے سے پہلے ذیشان جو اتنی دیر سے ہمارے درمیان ہونے والی گفتگو سن رہا تھا کہنے لگا، آپ اسے چھوڑیں، یہ نہیں مانے گا، آپ جا کر پیچھے گاڑی میں بیٹھ جائیں، ہم ویسے بھی اسی راستے سے جا رہے ہیں، آپ کو وہیں ڈراپ کر دیں گے۔ اس نے میری ناراضگی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اس عورت کو گاڑی میں سوار ہونے کی اجازت دے دی۔ اجازت ملتے ہی وہ عورت اپنے دونوں بچوں سمیت پلک جھپکتے ہی سوزوکی میں سوار ہو گئی۔ میں نے غصے سے ذیشان کی طرف دیکھا تو کہنے لگا، یار سمجھا کرنا، ایک اکیلی عورت یوں رات کے اس وقت ایسے سناٹے میں اگر نکلی ہے تو اس کی مجبوری ہی ہوگی نا، پتہ نہیں اس کے بھائی کی طبیعت کتنی خراب ہوگی، یہ بھی ہو سکتا ہے اس کی اپنے بھائی سے یہ آخری ملاقات ہو، اگر ایسے میں اس کے کام آ جائیں گے تو نیکی ہوگی نا یار۔ ذیشان کا لمبا چوڑا لیکچر سنتے ہوئے میں نے خاموشی سے گاڑی ڈرائیو کرنی شروع کر دی۔ ہم ڈیفنس سے کافی آگے آ چکے تھے، پھر مجھے محسوس ہوا جیسے ہماری گاڑی زلزلے کی زد میں آ گئی ہو۔ میں نے سوالیہ نظروں سے ذیشان کی طرف دیکھا تو وہ مجھے کچھ سراسیمہ سا دکھائی دیا۔ میں نے اس سے نظریں ہٹا کر پیچھے مڑ کر دیکھا تو دھک سے رہ گیا۔ ہماری سوزوکی میں زلزلے کے آثار سوزوکی کے پیچھے بیٹھی ہوئی اس عورت کے بچوں کے کھیل کی وجہ سے ہو رہے تھے۔ وہ دونوں بچے بڑے بے ہنگم انداز میں اچھل کود میں مصروف تھے، ان کی اچھل کود کی وجہ سے پوری سوزوکی ڈول رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے تو میں خود بھی ڈر سا گیا تھا، مگر پھر اپنے حواس پر قابو پاتے ہوئے میں نے گاڑی کی رفتار آہستہ کی اور کھڑکی سے سر نکال کر چیخ کر کہا، ابے او بند کرو یہ کھیل کود، یہ کھیلنے کا کون سا ٹائم ہے؟ مگر لگتا تھا کہ میری آواز ان تک نہیں پہنچ سک رہی تھی۔ تبھی وہ بڑے آرام سے اپنے شغل میں مصروف تھے۔ یہ دیکھ کر میں مشتعل ہو گیا۔ میں نے گاڑی روکی اور اتر کر پیچھے کی طرف آیا۔ کیا بات ہے؟ یہ کیسا ہنگامہ مچا رکھا ہے؟ بند کرو یہ تماشا اور خاموشی سے بیٹھو، پوری گاڑی میں زلزلہ آ گیا ہے۔ میں نے انہیں گھورتے ہوئے ڈانٹا۔ وہ دونوں بچے جو بالترتیب 8 اور 7 سال کی عمر کے تھے سہم کر اپنی ماں کے ساتھ جا کر لگ گئے۔ میں بھی واپس سوزوکی میں فرنٹ سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا اور سوزوکی آگے بڑھا دی۔ ابھی ہم کچھ ہی آگے گئے تھے کہ ایک بار پھر گاڑی میں ویسے ہی زلزلے کے آثار پیدا ہونے لگے جیسے کچھ دیر پہلے ہو رہے تھے۔ اس بار میں نے جھٹکے سے گاڑی روکی تو ذیشان جو اونگھنے میں مصروف تھا جھٹ آنکھیں کھول کر پوچھنے لگا، کیا ہوا یار؟ تمہاری کی گئی نیکی نہ گلے پڑ گئی ہے، یہ ہوا ہے۔ میں نے جل کر جواب دیا اور گاڑی سے باہر نکل گیا۔ بچے ہیں یا پہاڑ کے ٹول، پوری سوزوکی ہلا کر رکھ دی ہے انہوں نے۔ میں بڑبڑاتا ہوا ان کی طرف آیا، دیکھا تو دونوں بچے حسب سابق دھینگا مشتی میں مصروف تھے اور وہ عورت بڑے آرام سے بیٹھی اپنے سپوتوں کو کھیلتے دیکھ کر محظوظ ہو رہی تھی۔ یہ دیکھ کر میرا خون کھول اٹھا۔ تاہم اپنے لہجے کی تلخی پر قابو پاتے ہوئے میں نے عورت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، دیکھیے خاتون، آپ نے چند سٹاپ تک ڈراپ کرنے کا کہا تھا، وہ تقریباً آ چکا ہے، اب آپ برائے مہربانی میری سوزوکی سے نیچے اتر جائیں۔ مگر لگتا تھا میری بات اس عورت کے کانوں تک نہ پہنچ رہی تھی۔ تبھی وہ بڑے آرام سے بیٹھی رہی۔ اس کی اس حرکت پر میں جھنجھلا اٹھا۔ کیا مصیبت ہے؟ میں جو عورتوں کے منہ لگنا پسند نہ کرتا تھا اس وقت مجبوری کی حالت میں ایک عورت کو مخاطب کرنے پر مجبور تھا۔ میں نے اسے دوبارہ مخاطب کرتے ہوئے کہا،
دیکھیے خاتون، ہم بہت لیٹ ہو رہے ہیں، آپ کا سٹاپ چند گز کی دوری پر ہے، باقی کا راستہ اب آپ پیدل طے کر لیں۔ مگر وہ عورت اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوئی۔ یہ دیکھ کر میرا غصہ اپنی آخری حدوں کو چھونے لگا۔ میں نے چیخ کر کہا، آپ لوگ اترتے ہیں یا میں آپ کو دھکے دے کر اتاروں؟ اس کے ڈھیٹ پن نے تو میرا پارا ہائی کر دیا تھا۔ اچانک میرے کانوں نے ایک عجیب سی بےہنگم سی ہنسی کی آواز سنی۔ میں نے چونک کر اپنے ارد گرد دیکھا تو وہاں کوئی نہ تھا۔ جب میں نے دوبارہ عورت کی طرف دیکھا تو مجھے کئی واٹ کا کرنٹ لگا، کیونکہ وہ عورت جو اب تک نقاب لگائے بیٹھی تھی، اس نے اپنا نقاب الٹ دیا تھا، جس سے اس کا بھیانک چہرہ سامنے آ گیا تھا۔ اس کی انگارہ آنکھیں اندھیرے میں جگمگا رہی تھیں۔ یہی نہیں، اس عورت کے ساتھ جو بچے تھے وہ بھی اب اسی کی طرح کی خوفناک شکل اختیار کر چکے تھے۔ اس عورت کی کالی سیاہ رنگت پر بڑے بڑے پیلے دانت اور بھی بھیانک لگ رہے تھے۔ خوف کی ایک سرد لہر میرے پورے وجود میں دوڑ گئی۔ اتنے میں ذیشان جو میرا انتظار کر رہا تھا، دیر ہونے کی صورت میں وہ بھی وہاں آ پہنچا۔ ذیشان کو دیکھ کر میں اپنے حواسوں میں آ گیا۔ ذیشان بھاگ، یہ کہتا ہوا میں ڈرائیونگ سیٹ کی طرف دوڑا۔ ذیشان نہ سمجھی کی کیفیت میں میرے ساتھ دوڑا۔ میں نے فوراً ہی سوزوکی چلا دی۔ اب صورتحال یہ تھی کہ وہ بھیانک مسافر جو کہ یقیناً جنات سے تعلق رکھتے تھے، ہمارے ساتھ ساتھ ہی سفر کر رہے تھے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ان سے کیسے نجات حاصل کریں۔ میری بیک پر جو گلاس ونڈو تھی، مجھے اس پر دستک محسوس ہوئی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اس طرف دیکھا تو لرز اٹھا۔ گلاس ونڈو سے منہ چپکائے وہ عجیب سی چپڑ چپڑ کی آوازیں نکال رہے تھے۔ ان بچوں کے خوفناک جبڑے شیشے سے چپک کر مزید پھیل کر انہیں اور بھی ڈرونا بنا رہے تھے۔ خوف سے میری گیگی بندھی ہوئی تھی۔ ذیشان تو تقریباً بے ہوش ہونے کو تھا۔ اس چڑیل یا جننی کے خوفناک کہے ہمیں آگے تک سنائی دے رہے تھے۔ مضبوط اعصاب کا ہوتے ہوئے بھی میں اس سچویشن سے گھبرا اٹھا تھا۔ خوف کی شدت سے میرا جسم لرز رہا تھا۔ باوجود سردی کے میرے جسم کے ہر مسام سے پسینہ بہہ نکلا۔ ایک تو اتنی رات، ہو کا عالم، دور تک کسی زیرو کا نام و نشان نہیں، اوپر سے یہ بھیانک جنات مسافر۔ حقیقت میں آج میں خوف سے آشنا ہوا تھا۔ میں کپ کپاتے ہاتھوں سے اسٹیئرنگ سنبھالے ڈرائیو کرتا ہوا ڈولتی ہوئی سوزوکی کو قابو کرنے کی کوشش کر رہا تھا، جو بری طرح بے قابو ہوئے جا رہی تھی۔ سوزوکی کو چھوڑ کر ہم اتر کر کہیں بھاگ بھی نہیں سکتے تھے، وہ جنات ہمارا پیچھا کرتے، اور اس کے ساتھ میرے ماموں کی امانت وہ رقم بھی اسی سوزوکی میں موجود تھی۔ اسی لیے نہ چاہتے ہوئے بھی میرے پاس کوئی اور راستہ نہ تھا سوائے اس کے کہ میں سوزوکی کو چلاتا رہوں۔ میں سوزوکی کو مسلسل قابو کرنے کی کوشش کر رہا تھا، جو بری طرح سے بے قابو ہوئے جا رہی تھی۔ قریب تھا کہ ہماری سوزوکی کو کوئی بڑا حادثہ پیش آ جاتا۔ میرے ذہن نے کام کرنا شروع کر دیا۔ اب یہ موت کے خوف سے ہوا تھا یا ان منحوس جنات مسافروں سے نجات کے لیے کہ میرے ذہن میں آیت الکرسی کا خیال آیا۔ میں نے ڈرائیونگ کے ساتھ ساتھ اس کی بھی بآواز بلند تلاوت شروع کر دی اور جتنی بھی قرآنی صورتیں یاد تھیں ان کا ورد شروع کر دیا۔ پھر میری دیکھا دیکھی ذیشان نے بھی چاروں کل کی تلاوت شروع کر دی۔ آپ یقین نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کی برکت سے وہ بھیانک جنات مسافر سپرنگ کی طرح اچھل اچھل کر سوزوکی سے ایسے اترے جیسے کسی نے انہیں اچھال کر باہر پھینکا ہو۔ ان کے اتر جانے کے باوجود بھی ہم مسلسل کلام الہی پڑھتے جا رہے تھے۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ اب بھی ہمارے تعاقب میں بھاگے آ رہے تھے۔ ان کے منہ سے خوفناک چیخیں ہمیں گاڑی کے اندر تک سنائی دے رہی تھیں، مگر اب وہ ہم سے کافی فاصلے پر تھے۔ پھر میں نے خوفناک حد تک گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی، لیکن پھر بھی کبھی وہ ہمارے برابر دوڑنے لگتے، کبھی ہم سے پیچھے رہ جاتے۔ اندھیرے میں ان کے خوفناک چہرے اور ان کی خوفناک چیخیں، ان کے خوفناک کہے ہماری دہشت میں اضافہ کر رہے تھے، اور راستہ تھا کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ پتہ نہیں کیا بات تھی، اتنی تیز رفتاری کے باوجود ہم اسی راستے پر محو سفر تھے۔ یوں لگتا تھا کہ آج یہ دہشت ناک مسافر ہماری جانیں لے کر ہی ہمارا پیچھا چھوڑیں گے۔ یہ چوہے بلی کا کھیل نہ جانے کب تک جاری رہتا کہ دور کہیں اذان فجر بلند ہوئی
اور اس کے بعد وہ پراسرار بھیانک جنات مسافر ایک خوفناک چیخ مار کر وہیں رکے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ خوف ہمارے ذہنوں پر اس طرح سے سوار ہوا تھا کہ ان کے نظروں سے غائب ہو جانے کے باوجود میں فل سپیڈ سے گاڑی بھگائے جا رہا تھا، یہاں تک کہ ہم کورنگی 6 نمبر سے آگے آ گئے۔ اب ہمیں گوشت مارکیٹ تک جانا تھا جو صرف چند منٹ کی دوری پر تھا جہاں ہمارے گھر تھے۔ اپنے گھر تک پہنچنے کی مجھے اتنی جلدی تھی کہ جی چاہتا تھا کہ اڑ کر پہنچ جاؤں۔ میرا پورا وجود زلزلوں کی زد میں تھا۔ میں سوزوکی چلا کر کس طرح گھر تک پہنچا مجھے اب کچھ ہوش نہ تھا، بس اتنا یاد تھا کہ گھر پہنچتے ہی میرا ذہن تاریکیوں میں ڈوبتا چلا گیا۔ معطل ہوتے حواس نے اتنا ضرور دیکھا تھا کہ میرے والد میری طرف لپکے تھے جو نہ جانے کب سے ہمارا انتظار کر رہے تھے۔ شکر تھا میری ہمت اس وقت جواب دے گئی جب میرے اپنے میرے قریب تھے۔ کافی دن چڑھ آیا تھا جب مجھے ہوش آیا۔ مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر گھر والے جو پریشان حال کھڑے تھے میری طرف آئے۔ بیٹا لیٹے رہو، اب کیسا محسوس کر رہے ہو؟ میرے والد پرشفقت نظروں سے دیکھتے ہوئے مجھ سے پوچھ رہے تھے۔ خود کو صحیح سلامت اپنوں کے قریب پا کر مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں بے یقینی سے سب کے چہرے دیکھ رہا تھا، کیونکہ جن حالات سے گزر کر میں گھر تک آیا تھا لگتا تھا میں کبھی زندہ سلامت نہ بچ پاؤں گا۔ میری امی نے میرے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے کہا، بیٹا آخر ایسا کیا ہوا تھا کہ تم دونوں ہی بے ہوشی کی حالت میں ملے ہو؟ اس پر میں نے رات آنے والا واقعہ انہیں سنا دیا، جسے سن کر سب ہی شاکڈ ہو گئے۔ سب نے ہی ہماری خیریت کے ساتھ پہنچ جانے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ پھر ذیشان کے گھر والے اسے اپنے ساتھ لے گئے۔ ماموں بھی میری خیریت دریافت کرنے آئے۔ انہیں میرے ساتھ پیش آنے والے واقعے پر بے حد افسوس ہوا۔ پھر میرے والدین نے میرا صدقہ دیا، مجھ پر دم درود کیا۔ اس رات پیش آنے والے واقعے کی دہشت ایسی ذہن پر سوار ہوئی کہ پھر میں نے رات کے سفر سے توبہ کر لی۔ میں سوچتا ہوں اگر اس رات میں نے کلام الہی کا ورد نہ کیا ہوتا تو نہ جانے وہ شریر جنات ہمارا کیا حال کرتے۔ خوف اور دہشت سے تو ہماری جان ہی لے لیتے۔ ادھر ذیشان بھی 2-3 دن تیز بخار میں تپتا رہا، پھر اس کے والدین نے بھی اس پر دم درود کیا۔ آج بھی ہم دونوں دوستوں کو جب بھی وہ رات یاد آتی ہے دل خوف سے کانپ اٹھتا ہے۔ اف، کس قدر بھیانک چہرے والے جنات تھے۔ میری اس راستے سے گزرنے والوں سے درخواست ہے کہ اس بات کا خیال رکھیں کہ رات زیادہ نہ ہونے پائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا بھی انہی بھیانک جنات سے واسطہ پڑ جائے۔